من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بے شک یہ قرآن اسی راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور وہ ایمان والے جو صالح عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اس بات سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے تکلیف دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت کے حوالے سے پچھلے خطبے میں ہم بات کر رہے تھے کہ صرف ایمان والے ہی نہیں، جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی، صرف انسان ہی نہیں، حیوانات کے لیے بھی اور پورے عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ہادی دو جہاں ہیں، آپ داعی برحق ہیں، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سراج منیر ہیں آپ۔ پوری دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے روشن کیا ہے۔ اور اسی ضمن میں ہم اس نقطے پر غور کر رہے تھے کہ اس وقت پوری امت مشرق سے لے کر مغرب تک دو بڑے فتنوں کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ پہلا فتنہ جس کا ذکر جاری تھا، کم از کم پچھلے 15 سال سے مسلسل ایک سوچے سمجھے پروگرام کے تحت یا جس طرح بھی ہو، غیر مسلموں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا، آپ کی توہین کا اور حرمت پامال کرنے کا ایک مسلسل عمل جاری ہے۔ کروڑوں نہیں، اربوں کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار دنیا میں موجود ہیں۔ آپ سے محبت اور تعلق، آپ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ رکھنے والے افراد نہیں، اس میں حکومتیں بھی شامل ہیں، اور پھر حکومتیں چھوٹی چھوٹی معمولی قسم کی، کمزور قسم کی حکومتیں نہیں، مضبوط حکومتیں بھی شامل ہیں، فوج کے لحاظ سے مضبوط، اسلحہ سازی کے لحاظ سے مضبوط، ایٹمی توانائی کے حوالے سے مضبوط، لیکن دوسری طرف سے اتنی کثیر تعداد میں امت مسلمہ کے ہونے کے باوجود پوری ڈٹائی کے ساتھ، پوری بے شرمی کے ساتھ
اور پورے استقلال کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کے سلسلے جاری ہیں، جبکہ جو دنیا کے حکمران ہیں، ہر حکمران سمجھتا ہے کہ اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس کا ایک پروٹوکول ہے۔ جتنی بھی دنیا میں حکومتیں ہیں، حکومتوں میں وہ جمہوری حکومتیں ہوں یا کوئی اور شکل ہو، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اس کے علاوہ ہر ملک میں عدالتی نظام موجود ہے۔ جو عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے ججز ہیں، ان کا بھی احترام اور پروٹوکول موجود ہے، اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ صدر کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے، چیف جسٹس کا پروٹوکول کیا ہے، قانون کے اندر اس کے لیے عبارتیں اور الفاظ درج کیے گئے ہیں۔ کسی بھی ملک کے چیف آف آرمی سٹاف کا پروٹوکول کیا ہے، جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موومنٹ کرتا ہے، اپنے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی سیکورٹی کے ادب آداب کیا ہیں۔ اور یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے سیکورٹی آفیسر اور پروٹوکول آفیسرز موجود ہوتے ہیں، جن کی لاکھوں میں تنخواہیں جاتی ہیں ایک ایک شخص کو۔ ان کا کام کیا ہے، جتنے بھی وی آئی پیز ہیں، جتنی بھی اعلیٰ ہستیاں اور شخصیات ہیں، ان کے احترام، ان کے تقدس اور ان کی جان کی حفاظت کے لیے قانون پر عمل درآمد ہو سکتا ہو۔ اور جب کوئی شخص اس متعلقہ شخصیت کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے، کسی بھی صورت میں قانون حرکت میں آتا ہے۔ اور یقینی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بھی ہے نبی علیہ السلام کی، انذر الناس منازلہم، کہ جس جس شخص کا جو جو مرتبہ ہے اور جو جو اس کی حیثیت ہے، اس کی حیثیت کا خیال کرو تم، اس کے مرتبے اور مقام کا لحاظ رکھو تم، جو اس کو ملا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، جس ہستی نے دنیا کو اخلاق و آداب سکھائے، دنیا کو انسانی مرتبوں کا فرق سمجھایا، دنیا کو عدل اور انصاف کے ضابطے دیے، دنیا کو سفید اور سیاہ میں فرق کرنے کے گر اور اصول بتائے، اور انسانیت کا ادب کیا ہے، انسانیت کی معراج کیا ہے، انسانیت کی عزت و عظمت کیا ہے، جس ہستی نے سب کچھ بتایا ہے، اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہے الحمدللہ۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، یورپ کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اگر کسی صدر اور وزیر اعظم کی توہین کا ارتکاب ہو، بلکہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ابھی چند سال پہلے ہمارے ملک میں ہی، پاکستان میں، کئی ایسے افراد اور نوجوانوں کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، جنہوں نے وقت پر، موقع ملنے پر کبھی ملک کے صدر کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، کبھی کسی وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ کیا، صدر بھی بچ گیا، وزیر اعظم بھی بچ گیا، یا کسی اور بڑی شخصیت پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس جرم کے ارتکاب میں ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی آپ میں سے کوئی شخص بھی، ہم میں سے کوئی شخص بھولا نہیں ہوگا۔ معلوم کیا ہوا کہ جتنی بھی وی آئی پی شخصیات ہیں، ان کی احترام، عزت، حرمت کے قوانین موجود ہیں۔ جو ان قوانین کو ہاتھ میں لیتا ہے، اگر وہ قانون کے ہتھے چڑھ جائے، اسے سرعام تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے۔ لیکن کیا عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو، اور پھر افسوس کی بات میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ فتنے کے اندر فتنہ کیا ہے، فتنہ در فتنہ۔ ایک تو یہ ہے کہ یورپ کے ممالک اس توہین کا ارتکاب کریں اور وہ کہیں کہ جی ہمارے ہاں رائے کی کہ اظہار کی آزادی موجود ہے، قانون موجود ہے، جو شخص جو کہنا چاہتا ہے ہم اسے آزادی دیتے ہیں، وہ کہہ لے، جو شخص جو کرنا چاہتا ہے ہمارے ہاں آزادی ہے، وہ کر سکتا ہے، قانون موجود ہے۔ لیکن ہمارے ملکوں میں صدر کی عزت کا قانون موجود ہے، اور اگر کوئی بے توقیری کرے، قانون حرکت میں آتا ہے۔ جو سینئر ججز ہیں، ان کی عزت کے قوانین موجود ہیں، جو ان قوانین کو توڑتا ہے، قانون حرکت میں آتا ہے۔ جو عسکری قیادتیں ہیں، ان کا بھی ایک پروٹوکول ہے، جو ان کی عزت و احترام کے لیے نشانہ بنتا ہے، ان کو نشانہ بناتا ہے، قانون حرکت میں آتا ہے، قانون موجود ہے۔ اور ایسے لوگوں کو تختہ دار پہ لٹکانے کا قانون بھی موجود ہے۔ لیکن یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے افراد کو باعزت طور پر، پوری سیکیورٹی کے ساتھ،
پورے تحفظ کے ساتھ انہیں ملک سے بھگانے کے انتظامات بھی موجود ہیں. یعنی کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ تو صرف اور صرف یہ جلے کٹے جملے بول سکتے ہیں. ہم حکومتوں کے سامنے احتجاجی بیانات دے سکتے ہیں, ہم ممبر و محراب میں کھڑے ہو کے باتیں کر سکتے ہیں, لیکن جن کے ہاتھ میں پاور ہے, جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جن کے ہاتھ میں لوگوں کی قسمتوں اور تقدیروں کے اللہ نے قلم تھمائے ہوئے ہیں, جو لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتے ہیں, ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو جائے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ اس زمانے کا, اس دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کا سامنا امت مسلمہ کر رہی ہے. لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے جو حالیہ واقعہ ہوا اس کے پس منظر کو ساری دنیا جانتی ہے. حقائق آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں کہ یورپ میں بالعموم اور فرانس میں بالخصوص پچھلے سالوں کے دوران مسلمانوں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ حیران کن حد تک بڑھ رہی ہے, اور حکومتیں اس بڑھتی ہوئی تعداد سے پریشان ہیں, جس وجہ سے اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا یہ ارتکاب کروایا اور کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے, آپ مکہ میں 13 سال دنیا کے لوگوں کے ظلم سہتے رہے, پھر ہجرت کر کے مدینے گئے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے آپ کی ہجرت کے حوالے سے ایک لفظ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ کو اپنی سچی تعلیمات کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو پہ نازل کی تھی, اور اپنے حسن اخلاق کے ساتھ, اپنے کردار کے ساتھ پورے مدینہ منورہ کو, اور اپنی حسن تدبیر کے ساتھ, حسن انتظام کے ساتھ پورے مدینہ منورہ کو آپ نے فتح کر لیا تھا. کوئی تلوار چلی, کوئی خون بہا, بلکہ آپ مکہ سے مظلومانہ طور پر نکلے تھے. آپ کو نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا. ظلم و ستم کی کتنی داستانیں تھیں جو آپ کا تعاقب کر رہی تھی, جن کا سامنا آپ نے 13 سال تک مسلسل کیا. ان سے جان چھڑا کر اللہ کے حکم سے آپ مکہ سے نکل کے مدینہ پہنچتے ہیں. مدینہ سارے کا سارا جو تاریخی روایات ہیں, سیرت کی روایات ہیں, جب آپ مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو مدینے والے کس طریقے سے منتظر تھے آپ کی آمد کے, کس طرح وہ مدینے سے باہر جو راستے مکہ کی طرف سے آ رہے تھے, صبح قافلے سارے کے سارے اس راستے میں بیٹھ جاتے اور شام کا سورج ڈوبنے تک وہاں آپ کی آمد کا انتظار کرتے رہتے تھے. بالآخر آپ پہنچے اور کس طرح پورے کا پورا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے آپ کے سامنے آپ کے راہوں میں اپنی پلکیں اور اپنے دل بچھانے کے لیے موجود تھا. کیا آپ کے پاس تلوار تھی؟ کیا آپ کے ساتھ فوج اور سپاہ تھی؟ نہیں. آپ مکے سے نکلے تھے تو 2 آپ اور آپ کا ساتھی اور تیسرے ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ تھے. یہ 3 لوگ نکلے تھے. تلوار تک نہیں تھی. مظلومیت کے ساری داستانیں آپ کے ساتھ تھیں. آپ مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ سارے کا سارا آپ پر اللہ فتح کر دیتا ہے. بات کیا تھی؟ سچی تعلیمات تھیں, الہی تعلیمات تھیں, آپ کا اخلاق تھا, آپ کی حسن تدبیر تھی, آپ کا حسن انتظام تھا. مولانا آزاد کہتے ہیں یہ فتح تھی دنیا کی واحد فتح جس میں تلوار کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نظر نہیں آتا. دنیا کی واحد فتح جس میں فوجوں کی کثرت تو کیا, صرف 2 افراد مدینہ پہنچتے ہیں. دنیا کی واحد فتح جس کے اندر کوئی قانون کی کتابیں اس فتح کے لیے شامل نہیں ہوئی تھی سوائے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے. وہ فتح اللہ نے. اور پھر یہاں آنے کے 8 سال بعد آپ پھر مکہ اللہ آپ کو لے کے جاتا ہے. 8 سال کے بعد, صرف 8 سال. ان 8 سالوں کے دوران آپ نے مکہ والوں سے 4 غزوے بھی کیے. مکہ پہنچتے ہیں, جو زمین یہاں اب 2 فتحیں آ جاتی ہیں. ایک زمین کی فتح ہے اور ایک دلوں کی فتح ہے. زمین کی فتح میں اگرچہ بظاہر 10,000 تلواریں شامل تھیں,
مکہ کی زمین کو فتح کرنے کے لیے، کیونکہ آپ 10,000 کا لشکر لے کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس گھڑی میں اللہ نے مکہ مکرمہ میں میرے لیے تلوار اٹھانی جائز قرار دی تھی، اس سے پہلے بھی مکہ میں تلوار اٹھانی حرام تھی، اور اس کے بعد قیامت تک بھی مکہ میں تلوار اٹھانی حرام ہے۔ اس گھڑی اور لمحے کے لیے اللہ نے مجھے تلوار لہرانے کی اجازت دی تھی، وہ تلوار لہرا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی زمینی فتح حاصل کی، لیکن دلوں کی فتح کیسے حاصل کی؟ جو اللہ نے قرآن مجید میں نقشہ بیان کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، کہ لوگ فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمانہ تھے، آپ کا معافی کا عام اعلان تھا۔ آپ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 3 غزووں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا تھا، سپہ سالار بن کے آئے تھے۔ اب آپ نے ان کو، کیونکہ آپ کا اپنا فرمان تھا نا، انزل الناس منازلہم، جس کی جو شان ہے اس کو اس کی وہ شان دیا کرو، اس کا خیال رکھا کرو۔ آپ نے کہا کہ جو شخص بھی بھاگ کر ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا خون معاف ہے۔ ابو سفیان کی عزت رضی اللہ تعالی عنہ کی، ابو سفیان حیران رہ گئے رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ہند بھی حیران رہ گئی کہ ہم تو اس محمد کے جانی دشمن تھے، اس کے اور اس کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے، یہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے، اتنی عزت کہ جو بھی ہمارے گھر میں داخل ہوگا اس کی جان اور اس کا مال سب کچھ محفوظ ہو گیا۔ اب دلوں کی فتح کا سفر شروع ہوا۔ زمین کی فتح 10,000 تلواروں سے ضرور ہوئی تھی، لیکن خون نہیں بہایا گیا تھا، یہ بھی کمال کی بات ہے۔ 10,000 ننگی تلواریں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں، لیکن خون نہیں بہایا گیا۔ دنیا کے فاتحین کی طرح چاہتے تو مکہ کے گلی کوچے اور گھر سب کچھ آپ خون سے رنگین کر دیتے، کیونکہ آپ کے ساتھ ظلم و ستم بہت ہوا تھا۔ رد عمل کے طور پہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن میرے دوستو آپ اللہ کے سچے نبی تھے، آپ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، آپ واقعات رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اور آپ نے اپنے اخلاق و کردار سے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی رحمت للعالمین ہیں۔ وہ کتار در کتار کھڑے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں مکہ والو تمہیں سب کچھ یاد ہی ہوگا، سناؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ سارے دست بستہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو خود کریم ہیں، بڑی عزت والے ہیں، آپ کا باپ بھی بڑی عزت والا تھا، آپ کا دادا بھی بڑی عزتوں اور شانوں والا تھا، سارا خاندان ہی عزتوں سے مالا مال تھا۔ محمد ہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عزت کی توقع کرتے ہیں۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، وہ قرآن مجید کا وہ جملہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھ کے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے اتنا بھی سوال نہیں کرتا کہ آپ کم از کم میرا قصور ہی بتا دو، یہ سوال بھی نہیں کہ میرا قصور کیا تھا، یہ بھی سوال نہیں کرتا۔ اذهبوا، جاؤ سارے کے سارے جاؤ، فانتم الطلقاء، محمد تم سب کو آزاد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معافی کا عام اعلان، یہاں فلاں جگہ پہ گیا معاف، فلاں جگہ پہ بیت اللہ کے اندر دیکھو تو معاف، آگے لگ کے بھاگ جائے تو معاف۔ معافی کا ایسا اعلان کیا کہ پھر مکہ کے لوگوں کے لیے بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں بچی تھی، وہ واپس پناہ لینے کے لیے آئے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ جیسے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون هذه الامہ، کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ وہ فرعون مر رہا تھا جو اصل فرعون، تو مرتے مرتے رب کی توحید کا اقرار کر رہا تھا۔ یہ فرعون اس سے بڑا فرعون تھا، جب قتل ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میری گردن، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ذرا نیچے سے کر کے گردن اتارنا تاکہ کٹی ہوئی گردن نظر آئے کہ کسی بڑے سردار کی گردن ہے، لمبی گردن نظر آئے۔ اس وقت بھی اس کا تکبر نہیں گیا تھا، لیکن اس کے بیٹے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان کی بیوی جب ان کو پکڑ کے لائی تو اس نے کہا تھا سنو اکرمہ، اب دنیا میں جتنا مرضی بھاگ لو تمہیں کہیں امان نہیں ملے گی سوائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے، بھاگو جہاں بھاگتے ہو۔ اور واقعی ایسے ہوا، آپ نے آزاد کیا۔ آپ کو وہ یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، جو 3 دن مسجد نبوی کے ستون سے بندھے رہے تھے، آپ نے فرمایا رسیاں کھول دو، ثمامہ کو آزاد کر دو۔ وہ آزاد ہو کر باہر نکلتے ہیں، مدینہ کی گلی کوچوں کے اندر ہی دل کہتا ہے کہ اے ثمامہ کتنے بد نصیب ہو، اگر تم نے محمد عربی سے آزادی حاصل کر لی تم سے بڑا بد نصیب ہی کوئی نہیں ہے، جاؤ ان کی غلامی کر لو اگر نجات چاہتے ہو۔ وہ مدینہ سے قدم باہر نہیں نکال سکے، آپ آزاد کرتے ہیں، واپس آئے ثمامہ ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگا آپ نے میرا جسم چھوڑا ہے لیکن دل اپنی گرفت میں ایسا لیا ہے کہ کہیں جانے کے قابل نہیں رہا۔ آپ نے سارے مکے کو آزاد کیا لیکن مکہ کہاں جا سکتا تھا؟ آپ کو وہ قصہ بھی یاد کرنا چاہیے جب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے تحفہ دے دیا یہ غلام اپنے شوہر نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ نے اسے بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، غلامی ختم، بیٹے ہو تم میرے، آزادی حاصل ہو گئی۔ جب ماں باپ کو ان کے علاقے اور گاؤں میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بیٹا تو مکے کے ایک محمد نامی شخص کے پاس غلام کے طور پر رہ رہا ہے، والدین، والد اور چچا لینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے زید سے بات کر لو، اگر وہ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لے جائیے اسے، وہ آزاد ہے، بالکل اپنی مرضی والا ہے۔ جب زید سے بات کی تو کہنے لگے میں تو نہیں جاؤں گا، میں محمد کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں غلام ہو، اپنے گاؤں اور علاقے میں چلتے ہیں، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، انتظار میں اس کی کمر دوہری ہو رہی ہے، ماں سے ملو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرو، وہاں پہنچو، آزادی مل رہی ہے، تمہارے آقا نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ کہنے لگے نہیں، مجھے دنیا کی آزادیاں ساری کی ساری میں نے محمد عربی کی غلامی پہ قربان کر دی۔ اب کیسی شخصیت، کیسی ہستی، آپ نے سارے مکے کو آزاد کر دیا، مکہ سارا آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی غلامی چاہیے، آزادی نہیں چاہیے۔ میرے دوستو میں اور آپ بھی عزم کریں کہ ہم نے زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزارنی ہے، سچے غلام بن جائیں اور جھوٹے نہیں، ادھے تتر ادھے بٹیر نہیں، سچے غلام بن جائیں، سچے غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع رسالت ہے، اس کے سچے پروانے بن جائیں، وہ پروانہ جو شمع کو دے کے جل جاتا ہے لیکن شمع کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ میں بات یہ کرنے والا تھا کہ یہ حالات، یہ دن ہمیں کیوں دیکھنا پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو غلامی کا رنگ ہمیں جمانا چاہیے تھا اور جو دنیا کو دکھانا چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے زندہ اور چلتے پھرتے جو کردار ہم نے پیش کرنے تھے، آج ہم افراد بھی اور ہماری حکومتیں بھی اس پہ ناکام نظر آ رہی ہیں۔ دنیا والوں کو یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ جس ایک ہستی کے بے دام غلام دنیا میں اربوں کی تعداد کے اندر ہوں اور دنیا اس کی توہین کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو نہ خود اپنایا ہے اور نہ آپ کی سیرت، روشن سیرت و صورت کو دنیا کو پیش کیا ہے۔ حکومتیں ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، فوجیں ہیں، اسلحہ ہے، ایٹمی توانائی کے ذخائر موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک کتاب، جب پہلا واقعہ دنیا میں ہوا تھا، میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا 2006 میں یہ سلسلہ شروع ہوا، 15 سال ہو رہے ہیں، سلسلہ رکا نہیں آج تک۔ ان 15 سالوں کے اندر بھی یار افراد کیا کر سکتے ہیں، آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کام حکومتوں کے کرنے والے تھے کہ بند باندھ دیتے، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی دنیا میں ہونے نہیں دیں گے، لیکن افسوس کہ حکومتوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہم لوگوں نے ہر جب موقع آتا ہے اپنے جذبات کا جس قدر ہو سکتا ہے اظہار کر لیتے ہیں،
اس کے علاوہ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ لیکن ایک کام آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، پوری ملت مل کے کر سکتی ہے۔ وہ کیا کام ہے کہ ہم اپنے قول و کردار میں، گفتار میں، معاملات میں، اخلاق میں، خرید و فروخت میں، سر سے لے کے پاؤں تک، ظاہر سے لے کر باہر تک، اپنے گھر سے لے کر اپنے کاروبار تک، جس جگہ جو عمل کریں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کی روشنی کے اندر کریں۔ محض کرنے والا تھا کہ جب پہلا واقعہ ہوا، ایک کتاب ہماری لائبریری میں موجود ہے عربی زبان کے اندر، کسی عرب عالم نے لکھی، ایک مقالہ ہے، پوری ایک ریسرچ ہے، اور اس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ بھی یہ بات لکھی ہے، ثابت کی ہے۔ اصل بات یہ ہے ہم دنیا کے سامنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روشن سیرت ہے، اللہ نے آپ کو سراج منیر کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نورانی کتاب بن کر آئی ہے۔ قرآن روشن کتاب ہے، روشنی کرنے والی، سینوں دلوں دماغوں کو منور کرنے والی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ روشن سیرت ہے، آپ کی سنتیں روشن سنتیں ہیں، دنیا کو منور کرنے والی ہیں۔ ہم نے اس کو اپنایا نہیں۔ صاحب مقالہ لکھتے ہیں کہ ہم دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، جو روشن سیرت تھی، جس سے دنیا کے اندھیرے چھٹ سکتے تھے، ظلم و ستم کے بادل چھٹ سکتے تھے، دنیا میں جو ظلم و زیادتی اور طغیانیاں ہو رہی ہیں، ایسی سیرت جو سب کے آگے باندھ سکتی تھی، ہم دنیا کو سیرت کا وہ رخ روشن دکھانے میں ناکام ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ شاید انگلینڈ کا یا کہاں کا بڑا مشہور دنیا کا مؤلف، ایک رائٹر گزرا ہے، جہاں کا بھی ہو، لیکن ایک بات اس نے کہی تھی، برنارڈ شاہ، اس نے کہا تھا جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہوں، روشن سیرت، اس کو ڈوب کے اس کا مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس سیرت کی روشنی سے پورا یورپ منور ہو جائے گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، وہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ اگر یورپ والوں کو اس سیرت کی صحیح واضح روشن کرنیں نظر آ گئیں، مل گئیں، تو خطرہ یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن پورا یورپ مسلمان ہو جائے گا۔ لیکن جب دوسری طرف محمد عربی کی جو امت ہے، امت مجتمع کہلانے والی، جب میں اس کو دیکھتا ہوں، ان کے کردار کو دیکھتا ہوں، ان کی گفتار کو دیکھتا ہوں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہوں، ان کے سونے جاگنے کو دیکھتا ہوں، ان کی خرید و فروخت کو دیکھتا ہوں، ان کی غمیوں خوشیوں کو دیکھتا ہوں، تو میرے دل میں ایک دم ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، میں پرسکون ہو جاتا ہوں کہ نہیں، جس امت کا کردار یہ ہو، اس امت کے ساتھ یہ یورپ کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ رکاوٹ کیا ہے؟ ہم رکاوٹ ہیں، امت رکاوٹ ہے اس راستے کے اندر۔ ہم نے یورپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ روشن صحیح طرح سے واضح نہیں کیا۔ آپ کی سیرت کو پریزنٹ کرنے میں، پیش کرنے میں ہم ناکامی کے موڑ پہ کھڑے ہیں۔ حضرات، ہم کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کا جو روشنیوں کا بھرا ہوا ایک دریا ہے، اس کے اندر نہا جائیں۔ آپ کی سیرت طیبہ کو، آپ کی سنت مطہرہ کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ جان چلی جائے دے دے، جان جاتی ہے جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ نہ موڑیں۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، پروانے بن جائیں، سچے پروانے، سچے غلام بن جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ کی اللہ نے قرآن مجید میں جو ذمہ داریاں بتائی ہیں، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ تلاوت ہے، کتنا سادہ سا نسخہ، کتنا سادہ ہے، کام کتنا سادہ ہے، اس کے اثرات کتنے گہرے ہیں۔ سادہ کام کیا ہے؟ تلاوت آیات کرتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھ سناتے ہیں، اور تزکیہ کرتے ہیں، اخلاق سنوارتے ہیں، کردار سنوارتے ہیں۔ آپ اس پہلو کو، یزکیہم والے پہلو کو اللہ توفیق عطا فرمائے، موقع دے تو اس کو کبھی بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کے اخلاق اور کردار سنوارے، کیسے کس طریقے کے ساتھ آپ نے لوگوں کو
جو گندگی تھی، دنیا کی غلاظت سی، کیسے اس کو وہاں سے نکال کے انسانوں کے کردار کو روشن کیا چمکتے ہوئے۔ پھر مجھے مولانا آزاد رحمہ اللہ کی بات یاد آئی، وہ کہتے ہیں تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح وہ کچھ سگڑ خاتون ہو گھر میں اور وہ برتن کو مانج مانج کے چمکا دیتی ہے، برتن کی چمک بتاتی ہے کہ مجھے کسی ماہر خاتون کا ہاتھ لگا ہے۔ بلکہ بات کو اس سے آگے بڑھایا، وہ پہلے ہمارے گلی محلوں میں وہ برتن کلی کرنے والے آیا کرتے تھے، یہ پانڈے کلی کرا لو، بچے اکٹھے ہوتے تھے، خواتین گھر سے برتن نکالتی تھی، وہ آگ پہ ڈال کے پہلے اس برتن کو گرم کر کے اس کی ساری میل نکالتا تھا، اندر سے گندگی ساری نکال کے صاف کرتا تھا، پھر کوئی چونا شونا قسم کی چیز ڈال کے پھر اس کو صاف کرتا، بیس بناتا، پھر اس میں وہ کلی کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانڈے کلی کرنے والے سے کہیں بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چمکا دیا ہے، مانج مانج کے چمکایا ہے۔ کیسے چمکایا ہے؟ اللہ کی توفیق سے کبھی بیان کریں گے۔ تزکیہ کرتے تھے آپ، اور جو کردار نبی علیہ السلام نے تیار کیے تھے، ابو بکر عمر تیار کیے تھے، عثمان علی تیار کیے تھے، عشرہ مبشرہ تیار کیے تھے، 313 بدری تیار کیے تھے، اور وہ اصحاب شجرہ تیار کیے تھے، آپ نے فتح مکہ والے تیار کیے تھے۔ جو کردار میرے نبی نے تیار کیے تھے ان کی روشنی 15ویں صدی جا رہی ہے، آج تک ختم نہیں ہوئی۔ آپ کی شمع رسالت کا جو سورج ہے، شمع ہے آپ کی، وہ آج تک طلوع ہے، اس کی روشنی آج تک موجود ہے۔ آپ تعلیم دیتے تھے کتاب و حکمت کی، اور آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس نبی کی آمد سے پہلے یہ واضح اور کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور آج دیکھیں اس نبی کے آنے کے بعد بھی ہماری بد نصیبی یہ ہے، ہم پھر گمراہیوں کے اندر غوطے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے وہاں سے نکالا، میں نے آیت سنائی تھی پچھلے خطبے کے اندر کہ انسانیت جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، ایسی جگہ پر، ایسی پوزیشن میں تھے کہ وہ کنارہ بالکل ڈہنے والا تھا اور جہنم میں گرنے والے تھے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انسانیت کو اس گڑھے کے اندر گرنے سے بچا لیا، بچایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ساتھ۔ اور آج ان پر ایمان لا کر پھر امت اس بات کا ارادہ کیے ہوئے ہے کہ ہم نے پھر جہنم کے اندر گرنا ہے۔ حضرات اپنے آپ پر رحم کیجئے، اپنے گھر والوں پر رحم کیجئے، اپنی اولادوں اور نسلوں پر رحم کیجئے، اپنے آپ سے شروع کر کے اپنے گھرانوں کو سیرت طیبہ کی روشنی سے، سنت مطہرہ کی ذوفشانیوں سے اپنے گھروں کو روشن کیجئے۔ اگر چاہتے ہیں کہ قبروں میں روشنی مل جائے، اگر چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن چہرے چمک اٹھیں، روشنی سامنے بھی ہو، روشنی دائیں طرف بھی ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی سیرت کو اپنائیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی قبر کے لیے اور اپنی قیامت کے لیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔